ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، اس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت موصول ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا سمیع الحق کو گزشتہ دنوں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی یعنی بحریہ ٹاؤن میں ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا تھا، اور ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ مولانا سے ملاقات کے لیے 2 نامعلوم افراد آئے تھے جنہوں نے اکیلے میں ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن اب ان سے ملاقات کرنے والوں کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں۔ روزنامہ خبریں کے مطابق مولانا سمیع الحق شہید کے لواحقین سے قبل ہسپتال پہنچنے والے جنرل حمید گل کے صاحبزادے عبداللہ گل نے بتایا کہ مولانا کے جسم پر زخم زیادہ گہرے نہیں تھے، ہو سکتا ہے کہ چھری کند ہو، اور ابتدائی خبروں میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ قاتل کوئی معمولی ان پڑھ شخص نہیں تھا۔ 19-20 سالہ نوجوان جس کا نام بعض لوگوں نے گل خان بتایا، اپنے نسبتاً بڑی عمر کے ساتھی کے ساتھ مولانا کے گھر پہنچا اور علیحدگی میں ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ گل خان راہ یا کسی اور ایجنسی کا تربیت یافتہ لگتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ خون کی نازک نسیں کہاں کہاں پائی جاتی ہیں۔ اس نے مولانا پر وار کرنے کے ساتھ چھری سے ان نازک نسوں کو کاٹا، جس کی وجہ سے خون کے فوارے ابلنے لگے۔ جسم میں نازک نسیں جو خون لے کر جاتی ہیں، اس کا علم عام شخص کو نہیں ہو سکتا، جبکہ دوسری جانب سے JUIC کے سربراہ مولانا سمیع الحق کے قتل کی تحقیقات کے لیے SP انویسٹیگیشن سردار غیاث گل کی سربراہی میں 7 رکنی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ اس ٹیم پر SP پوٹوہار، SDP او سول لائن، SHO ایئرپورٹ عامر خان، ہومیسائیڈ یونٹ کے انچارج انسپکٹر محمد جمیل اور 2 سب انسپکٹر شامل ہیں۔ اب تک ڈاکٹر اور مولانا سمیع الحق شہید کے ساتھی احمد شاہ کا بیان ریکارڈ کیا جا سکا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق قاتل کچن کے راستے گھر سے فرار ہوئے، جبکہ احمد شاہ وغیرہ لوگ باہر سے واپس آ کر گھر کے کام کاج میں لگ گئے۔ روزنامہ ایکسپریس کے مطابق CP اور راولپنڈی عباس حسن نے قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے مولانا کے بیٹوں کو قائل کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن انہوں نے سختی سے انکار کیا اور پوسٹ مارٹم کرانے کی صورت میں ملک بھر میں احتجاج کا عندیہ دیا، جس کے بعد انتظامیہ نے اس سے تحریر حاصل کرنے کے بعد میت ان کے حوالے کی۔ ذرائع کے مطابق پوسٹ مارٹم نہ ہونے سے پولیس کو تفتیش درست رخ پر آگے بڑھانے میں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ تفتیش سے جڑے سینئر پولیس افیسر نے اخبار کو بتایا کہ مولانا کے قتل کے حوالے سے صرف ہسپتال کے ڈاکٹرز اور مولانا کے ساتھی احمد شاہ کا ابتدائی بیان ہی ریکارڈ کیا جا سکا ہے۔ ڈاکٹر کی رائے ہے کہ جب مولانا سمیع الحق شہید کو اسپتال لایا گیا تو ان کے جسم سے خون بہنا بند ہو چکا تھا۔ انہیں شہید ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ پولیس افیسر کے مطابق مولانا کے ساتھ صرف احمد شاہ ہی تھا، اس کے علاوہ ان کے اہل خانہ سمیت کوئی دوسرا شخص نہ تھا۔ احمد شاہ کا ابتدائی بیان ہے کہ مولانا سمیع الحق کو بیڈ روم میں آرام کے لیے چھوڑ کر گھر کو مکمل لاک کرنے کے بعد پانی وغیرہ لینے گیا اور واپس پہنچا تو گھر کھول کر کام میں مشغول ہو گیا۔ کافی دیر تک کسی قسم کی آواز وغیرہ نہیں آئی تو کمرے میں جا کر دیکھا تو مولانا خون میں لت پت پڑے تھے۔ پولیس ذرائع نے بتایا قاتل جن کی تعداد معلوم نہیں، یا تو گھر میں پلاننگ کے تحت پہلے سے چھپے بیٹھے تھے یا پھر گھر کی چابیاں وغیرہ پاس رکھتے تھے۔ تاہم واردات کے بعد قاتلوں نے فرار کے لیے گھر کے کچن کا راستہ استعمال کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق مولانا کا ساتھی احمد شاہ واقعہ کے بعد مولانا کی میت کے ساتھ اکوڑا خٹک چلا گیا، جسے شامل تفتیش کرنے کے لیے بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ راولپنڈی پولیس کے انسپکٹر کی سربراہی میں ایک ٹیم اکوڑا خٹک بھی گئی، جس کو مولانا کے لواحقین کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ چند دن کے بعد پولیس کو جو تعاون اور لوگ تفتیش میں مدد کے لیے درکار ہوں گے وہ فراہم کیے جائیں گے۔ ادھر پولیس کو مولانا اور ان کے ساتھی کے موبائل فون سے بھی ابتدائی طور پر کوئی مدد نہیں مل سکی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس دن فیض آباد دھرنے کے باعث موبائل فون سروس معطل تھی، اور واردات سے قبل نہ تو موبائل فون سے کوئی کال کی گئی نہ آئی۔ کال وصول ہوئی تاہم واردات سے قبل چند دنوں کے دوران مولانا اور ان کے ساتھیوں سے کون کون رابطے میں رہا، اس کے لیے موبائل فونز کا فرانزک تجزیہ جاری ہے۔ دوسری طرف NNE کے مطابق پولیس نے مولانا سمیع الحق کی شہادت کے شبہ میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جن کے فنگر پرنٹس لے لیے گئے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، اس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت موصول ہو جائے گی۔